پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ سبحان اللہ بے شک یہ ہماری تاریخ ہے میرے عزیزوں۔ یہ جذبہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ دوبارہ زندہ نہ ہونے پائے، دوبارہ ان کے اندر بیداری نہ آنے پائے، اسی لیے ان زبانوں کو کاٹا جائے گا جو تمہیں بیدار کرنا چاہتی ہیں، ان علماء کی گردنوں میں پھندے ڈالے جائیں گے، یا تو خریدا جائے گا یا جیل میں ڈالا جائے گا یا تو ان کو مار دیا جائے گا۔ یہ تین چیزیں دنیا ہمیشہ کرتی آئی ہے جو قوم کو بیدار کرتا ہے۔ یہ جب میں پڑھ رہا تھا اسی وقت میرے استاد گرامی نے مجھے بتایا تھا یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، سوچ سمجھ کر کے اختیار کر لینا۔ اگر ان تینوں چیزوں سے نبردآزمہ ہونے کی طاقت رکھتے ہو تو میدان میں اتر جاؤ، اور نہیں مصلحت کے ساتھ جینا ہے تو پھر کسی سیاسی نیتا کی جوتیاں اٹھا کر زندگی بھر آرام سے رہ سکتے ہو۔ ہم نے یہ طے کیا، ہم نے تاریخ دیکھی ہے، جوتیاں اٹھانے والے 40 سال تک نوکری کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو ان کو مارگ درشن میں بٹھا دیا گیا، جاؤ اب تمہارا کام نہیں ہے، پارٹی میں تمہارا کام نہیں، نئے لوگ ہیں۔ لیکن حضور پاک کی غلامی میں ہم نے دیکھا ہے جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، سبحان اللہ بے شک یہاں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور محمد کے غلاموں میں تو بڑھاپا آ ہی نہیں سکتا۔ کیا میرے عزیزو آپ نے یہاں وہ آنکھیں بھی ہوں گی جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا، 75 سال کی عمر میں حسن و جمال کا حال یہ تھا، 1,00,000 نوجوانوں کو ایک طرف بٹھاؤ، آنکھیں اس طرف نہیں جائیں گی، اس ایک تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حسن پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں تھا، وہ قدم مصطفیٰ سے ملا ہوا۔ اسی لیے میرے عزیزو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جوناگڑھ کی سرزمین پر آنے کا بڑا خواب تھا، اس لیے کہ یہاں سے ہم وہ اعلان کریں جس اعلان کو سننے کے لیے بہت سارے لوگ انتظار میں ہوں گے۔ ایک بات ہے، آج میں اعلان کر رہا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے، میں نے پڑھ کر کے دیکھا اسی سرزمین سے بہت پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا۔ میں نے آج کچھ کی سرزمین پر منبر سے ایک خطاب میں یہ کہا تھا، لوگوں یاد رکھو میرا یہ پیغام پہنچا دو، کسی مسجد میں بت رکھ دینے سے مسجد بت خانہ کبھی نہیں بنتی، مسجد میں ایک بت رکھ دینے سے کوئی مسجد بت خانہ نہیں بنتی، کیونکہ تاریخ میں ہے تم نے ایک رکھا ہے، کعبے میں تو 360 رکھے تھے، تب بھی کعبہ کعبہ ہی تھا، کعبے کا نہ طواف رکا نہ حج رکا۔ یہ تو ہم آج کہہ رہے تھے، لیکن جوناگڑھ آنے کے بعد پتا چلا یہاں تقریباً 50 سال پہلے مرد قلندر شہزادہ اعلیٰ حضرت کی آواز آ رہی تھی، تم آئے چھٹی بازی پھر ہوئی رونق تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ، کر ڈالا تھا بت خانہ، یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ یہ وہ آواز ہے جو جوناگڑھ کی پہاڑیوں سے نکلی تھی۔ تاریخ جن کو پتہ ہے وہ معلوم ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین ہے، انہوں نے اس کو دوسرا بریلی بنا دیا تھا، جہاں آ کر کے وہ عید بھی کر رہے ہیں، وہ محرم بھی کر رہے ہیں، وہ شب برات بھی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ ان کی محبت آج یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ انتقال کیے ہوئے 50 سال سے کا عرصہ بھی گزر جائے، لیکن عشق کی جو شمع انہوں نے روشن کی ہے وہ ابھی مدھم نہیں ہوئی ہے، وہ لو ابھی جل رہی ہے۔ اسی لو کو بڑھانے کی تھوڑی سی اور آپ ذمہ داری اٹھا لیں، پھر ایک انقلاب آئے گا۔